بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل بروز جمعۃ المبارک سیالکوٹ میں کسی فیکٹری میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بارے میں متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ویڈیو کو دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کس وقت کا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ان خبروں کے بعد ہم اس موضوع پر بڑے درد دل کے ساتھ کچھ باتیں یا کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ہماری یہ باتیں بہت ہی غور اور اطمینان کے ساتھ سماعت کریں اور ہماری اس گفتگو کو آگے پھیلائیں۔ خبریں کچھ یوں آ رہی ہیں کہ تقریباً جمعہ کی نماز سے قبل کوئی 11 بجے کے آس پاس یہ شخص جو کل تشدد کا نشانہ بنا قتل ہوا اور پھر جلا دیا گیا، اس کے کمرے میں کچھ لوگ گئے اور دیکھا کہ اس نے کوئی پوسٹر پھاڑا ہے جس پر کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اب اس میں کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ عبارت کلمہ طیبہ تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہاں امام عالی مقام شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں گرامی تھا، لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور مذہبی عبارت تھی۔ اس شخص نے اس کو پھاڑا اور پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس نے پوسٹر پر جہاں وہ عبارت لکھی ہوئی تھی یا اسماء یا جو بھی کلمات لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کلمات تھے۔ مجھے تو اب یہ بات کرنے میں بھی بے ادبی اور گستاخی محسوس ہو رہی ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، اس نے پاؤں رکھا اس کے اوپر۔ تو اس طرح پھر چند لوگوں نے اس کی جب یہ حرکت دیکھی تو وہ اشتعال میں آئے۔ پھر اس نے ان لوگوں نے، وہ 2-3 لڑکے جتنے بھی تھے، انہوں نے شور مچایا، تو فیکٹری کے باقی جو مزدور تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ اور یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ مذہبی اور عقیدے کے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی اشتعال انگیز ہوتے ہیں اور انسان آپس سے باہر بھی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ بڑے عجیب و غریب انداز سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ بجائے بات کو درست سمجھ لے جانے کے الٹا پھر لوگوں کے جذبات کو بھرتے ہیں۔ تو اس میں بڑا سنبھل کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی خوف ہونا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خوف ہونا چاہیے، اور لوگوں کے جذبات کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اس نے، جب وہ ہجوم اکٹھا ہو گیا تو انہوں نے اسے، وہ گستاخی کا شور مچ گیا تو پھر گستاخ سمجھ کے انہوں نے اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر اس شخص کو تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ فیکٹری کے اندر ہی اس کو مار دیا گیا۔ پھر مر جانے کے بعد اس کی لاش کو فیکٹری سے باہر کھینچ کے لائے، تب جا کے ریسکیو کو اور پولیس والوں کو علم ہوا اور وہ تب پہنچے۔ تو اس وقت سینکڑوں لوگ، جیسا کہ اب تو بعض کلپس بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں سینکڑوں لوگ موجود ہیں بلا شبہ، تو انہوں نے پھر اس پہ تشدد کرنا شروع کر دیا مزید، اور پھر اسے آگ لگا دی، لاش کو
جلا دیا، اور وہ جلتی ہوئی لاش کی بھی ویڈیو کلپس گردش کر رہے ہیں۔ اب اس میں متضاد خبریں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ نوجوانوں کے انٹرویوز بھی سامنے آئے ہیں جس میں کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا تھا، اور ہم نے اس گستاخ کو دیکھا، اور گستاخی کے بعد ہم نے اس کو یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس کو جہنم رسید کریں۔ تو یہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تو ہے جی خبروں تک کی بات۔ اب ہم آتے ہیں کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے، اس نے پوسٹر پھاڑا ہے، اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یا ثابت ہو گیا تھا، ایک تو یہ صورت ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی مزید تحقیق ہونی چاہیے، اور جب وہ گستاخی اس کے سامنے آ گئی تھی تو فیکٹری کے تمام مزدور احتجاج کرتے ہوئے قریب کے کسی پولیس تھانے میں جا کر وہاں یہ رپورٹ درج کرواتے۔ خیر یہ تو نہ ہوا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا۔ لیکن میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک تو یہ واقعہ، یہ سانحہ، اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں وہ 2 حفاظ والا سانحہ ہوا تھا، اور باقی بھی اس طرح کے سانحے ہوتے رہتے ہیں ملک میں۔ ایک تو یہ عدالتی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ فی الحال جو ہمارا عدالتی نظام جا رہا ہے پاکستان میں، وہ ایسا جا رہا ہے کہ اس میں بہت ہی کیسز میں تاخیر ہوتی ہے، اور اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بعض کی زندگیاں داؤں پر لگی ہوتی ہیں، روزانہ بے شمار کیس ہوتے ہیں۔ تو پھر خاص کر ایسا جو کیس جو جذبات کی بیس پر ہو، جو دین سے تعلق رکھتا ہو، جو مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اب دیکھیں نا، مذہبی حوالے سے تو، عقیدے کے حوالے سے تو آپ کسی کے جذبات کو قابو نہیں کر سکتے۔ کوئی بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا افسر کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا وزیر اور وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، وہ جب جذبات عوام کے اوپر جاتے ہیں، اور خاص کر مذہبی حوالے سے، تو اس کو قابو کرنا پھر یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ عدالتی نظام پر ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ خصوصی طور پر، اور باقی کیسز جو ہیں وہ عمومی طور پر، ان کو بہت جلد نپٹانا ہوگا، اور عدالتوں میں، عدالتی نظام میں ایسی اصلاحات لانی ہوگی، ایسے کچھ نئے زاویوں سے عدالتی نظام کو چلانا ہوگا، تاکہ خصوصی طور پر اس قسم کے جو واقعات ہوں، ان ایسے کیسز کا جو فیصلہ ہے وہ بہت جلد ہو، تاکہ یہ پھر فیصلہ ہجوم کے ہاتھوں میں نہ آ جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ فیصلے ہجوم کے ہاتھوں میں آتے رہے تو پھر یہاں اس ملک میں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی فلاں تنظیم کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، یا فلاں سیاسی لیڈر کا تعلق ہوگا، یا فلاں اس کا ہوگا، تو اس میں پھر کوئی مسلک یا فلاں مسلک کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک یا حسین لکھو ہوتا، تو کچھ لوگ سمجھنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ پھر شیعہ مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ تو امام حسین تو سب کے ہیں، تو پوری دنیا کے۔ تو یہ بہت ہی ایسا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے پر ہم نے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور عدالتی نظام میں اور فوری طور پر اصلاحات کرنی ہوں گی، اور ایسے کیسز جو خاص کر جن کیسز کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، ان کو بہت جلد شفاف طریقے سے نپٹانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمران ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں یا علماء ملت اسلامی ہوں، ان کو بھی اس حوالے سے بہت ہی اب سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب کسی شخص کے ایسا کوئی اس کا عمل سامنے آتا ہے تو فوری طور پر عوام کو کیا کرنا چاہیے۔ فوری طور پر اس کو میرے خیال کے مطابق علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء اس کی بارے میں شرعی نقطہ نظر بیان کریں، اور اس شرعی نقطہ نظر کے بعد پھر
پولیس اور تھانے میں اس کی رپورٹ درج کرائی جائے اور پھر عدالت میں اس کا فیصلہ ہو۔ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے توہین مذہب کا، اس کو جو ہے وہ آسان نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں قانون ہے، قانون ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن یہاں جو قانون کا جو استعمال ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ یہاں عدالتی نظام ہمارا کیسا ہے؟ کیا ہم جب اس پر بولتے ہیں تو یہ بات حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے کیسز اس سے پہلے جو خاص کر توہین مذہب کے حوالے سے جو کیسز ہیں، کیا ہماری عدالتوں نے انہیں سزا دی ہے؟ بلکہ عدالتوں نے تو انہیں کیس سے بری کر دیا ہے، عدالتوں نے تو انہیں بری کر دیا ہے۔ اور جب ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر وہ اشتعال پھیلے گا اور لوگوں کے جذبات ابھریں گے۔ اور یہ جو آج کا واقعہ ہے، یہ اس کو آج کا یا کل کا واقعہ مت سمجھیں، اس طرح کے واقعات آئندہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو کوئی مسلک یا کوئی عالم یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی اپنے آپ کو بہت ہی مضبوط سمجھ رہا ہے اور بہت ہی محفوظ سمجھ رہا ہے، تو وہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اچھا، اب یہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آپس میں بات کوئی مزدوروں کی یا مینیجر کی یا فیکٹری کے مالک کی یا کچھ کام کرنے والوں کی آپس میں کوئی ان بن ہو گئی تھی، تو اس کو پھر یہ مذہبی رنگ اور گستاخی کا رنگ دیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اللہ کی ہزار پناہ، اس کی تو پھر اور تحقیق ہونی چاہیے۔ ہم اس موقع پر دست بدستہ علماء کی خدمت میں بھی اور حکمران طبقہ کی خدمت میں بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمت میں بھی اور عدالتی نظام کے حوالے سے بھی جو عدالت کے بڑے ہیں ان کی خدمت میں بھی بڑی ہی ادب سے اور بڑی ہی دردمندی سے کہیں گے، بڑی ہی دردمندی سے ہم یہ کہیں گے کہ خدا را یہ جو ایک نظام چل نکلا ہے، اس کی خبر لیں، اس کو روکیں، اپنے قانون کے ہاتھ مضبوط کریں اور یہ جو ہجومی فیصلے ہیں ان کے بجائے اسلام، قرآن و حدیث اور پاکستانی قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا ماحول پیدا کریں۔